پیارے دوستو، بادشاہ اور موت کا فرشتہ۔ ایک بادشاہ تھا جو بادشاہت اور حکومت پانے کی وجہ سے بہت گھمنڈی اور مغرور ہو گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کی جائے اور اس کا حال دیکھا جائے، تو بادشاہ کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا، دوسرا جوڑا لایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا اور واپس کر دیا گیا۔ تیسرا چوتھا غرض کے بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک بہترین نسل کا عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا، تیسرا اور چوتھا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود اس وقت اور بھی زیادہ بادشاہ کے دل و دماغ پر سوار ہو گیا، اور بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ غلام، خادم، فوج سب ساتھ چل رہے تھے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر پرانے کپڑے میں ملا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے تکبر سے اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا اور حقارت سے کہا کہ لگام چھوڑ، تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ فقیر نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تب کہہ لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس فقیر نے زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا بول، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا اچھا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے جی بھر کر مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے ہی لکڑی کی طرح نیچے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے اس کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا جی بالکل کہیے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ کہنے لگا آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بہت اچھا ہوا آپ آئے ہو، بڑا مبارک ہے آپ جیسی ہستی کا آنا جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہے ان میں کسی سے ملاقات کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا آپ کی ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر اپنے لیے مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا
کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پیارے دوستو، عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جب کسی گنہگار، کسی ظالم، کسی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے جیسے مکھن میں اگر کوئی بال ہو اور اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے تو وہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔